بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا فعلتا وعتت و یا افعلی و نون اقبلن فعل ینجلی بیتا فعل مستفعل تا وعتت مستفعل و یفعلی مستفعل ونون اق مستفعل بی لن فعل مستفعل لو ینجلی مستفعل ہاں جی جلدی با کرو حرف جار مبنی دھیان نال ترکیب کر کے آئے نا بھی اتنے سر کھپاؤ نا پھر اگلا پڑھانا ہوں جی با حرف جار مبنی تاؤن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور جار مضاف فعلتا مراد لفظ معطوف علیہ واو حرف مجرور محلن معطوف علیہ واو حرف عطف عطت مراد لفظ مجرور محلن معطوف علیہ و معطوف مضاف الیہ بتا واو حرف عطف یا تا مضاف با مضاف الیہ ہاں من نہ دیکھنا واو حرف معطوف علیہ واو حرف عطف یا مضاف افعلی مجرور محل یا مجرور محلن مضاف مضاف با مضاف الیہ معطوف اول واو حرف عطف نون مجرور شبہ اسم مفرد مصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور محلن مضاف لن مراد لفظ مجرور محلن مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ معطوف ثانی معطوف علیہ و معطوف علیہ خود مجرور جار جار با مجرور ظرف لگ متعلق ینجلی فعل مضارع ہوا ضمیر مرفوع بضمہ تقدیراً ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع محلن فاعل فعل با فاعل ینجلی فعل با فاعل با متعلق خود مرفوع محلن خبر فعل اسم مفرد صرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع محلن مبتدا محلن ہی بھی ہو گیا مرفوع بزمان کیونکہ آج محلن دے موڑ چلتا ہے بزمان لفظاً مبتدا فعل مبتدا ینجلی مبتدا با خبر یار مار گیا اسمیہ خبریہ پھر ذکر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے پہلے اسم دیا نشانیاں دسیاں نے پہلے کہ اسم فعل اور حرف سے کن نشانیوں سے ممتاز ہوتا ہے اب ذکر کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ فعل ممتاز ہو جاتا ہے اسم اور حرف سے کن نشانیوں کے سبب اب مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ فعل ممتاز ہوتا ہے کس سے تو نمبر 1 بتا فعلتا فعلتے فعلتوں کے ساتھ فعلتوں کی تا کے ساتھ فعلتوں کی مراد فعلتا سے تا فاعل ہے کیا ہے تو وہ تا فاعل متکلم میں ہو تو مضمومہ ہوتی ہے فعلتو وہ تا فاعل مخاطب میں ہو تو مفتوحہ ہوتی ہے تبارکتا اور وہ تا فاعل مخاطبہ کے لیے ہو تو مکسورہ ہوتی ہے فعلتے تو یہ جو تا تو تا تے ہے نا جس فعل کے ساتھ یہ فاعل بنی ہوئی ہو جس کلمے کے ساتھ تو یہ نشانی ہے کہ وہ کلمہ فعل ہے نہ اسم ہے ایک گل آ گیا سمجھے ہی کہ کوئی نہیں بے فعلتا کی تا کے ساتھ منجلی ہوتا ہے فعل کی منجلی میں نہیں واضح ہو جاتا ہے کس سے فعل کس سے نمبر 2 اور ممتاز ہوتا ہے فعل بھی عطت کی تا کے ساتھ کیا اور ممتاز ہوتا ہے فعل بھی عطت کی تا کے ساتھ کس کے ساتھ عطت کی تا کے ساتھ
اس اتت کی تا سے کیا مراد ہے؟ کس سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے ہے تائے تانیث ساکنہ. کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے تائے تانیث اور ساکنہ. وقف میں ساکنہ نہیں، پیدائشی ساکنہ. تائے تانیث ساکنہ جس کلمے کے ساتھ لاحق ہے، نشانی ہے کہ یہ کلمہ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو جس کلمے کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ لاحق ہو، یہ نشانی ہے کہ نعمت نشانی ہے کہ بے ست فعل ہے. زاربت اکرمت. اعتراض کیا ہم نے ساکنہ کے ساتھ کہ وہ تا کیا ہوتا ہے؟ تانیث. اس سے اعتراض کیا ہے تائے تانیث ساکنہ سے، اس تا سے جو لاحق ہوتی ہے کن کے ساتھ؟ اسماء کے ساتھ جو لاحق ہوتی ہے جی. کیونکہ وہ تا تانیث کی تو ہوتی ہے لیکن اصلاً وہ ساکنہ نہیں ہوتی بلکہ متحرکہ ہوتی ہے بے حرکت الاعراب. حاضی رائے تو مرر تو بس. اور ہم نے کہا ہے کہ تائے تانیث اس کے ساتھ لاحق ہو. کیا ہو؟ اس کے ساتھ لاحق ہو. آکے نا بھئی جننا یمتاز بتا والمراد بے تائے تانیث ساکنہ. کیا اے مراد ہے نا؟ تو اعتراض کیے ساکنہ سے، اس سے جو لاحق ہوتی ہے کس کو؟ اور اعتراض کیا اس تا سے نہ اسم کو واجہ پہلا تھے، اور اعتراض کیا اس تا ساکنہ سے جو لاحق ہوتی ہے کس کو؟ ساکنہ سے اعتراض کیا جو حرف کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. تو ہوتی کیا ہے؟ وہ متحرکہ. تو وہ بھی نکل گئی. وہ نشانی نہیں ہے کس کی؟ ہاں. جیسے لا ہے نا، لا اس کو لا تا پڑھ دیتے ہیں. ربا ہے نا، اس کو ربا تا پڑھ دیتے ہیں. سما کو سما تا پڑھ دیتے ہیں جی. تو یہ تا ساکنہ نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ لاحق ہے؟ یعنی تا ساکنہ کہہ کر اعتراض کیا دو تاؤں سے کہ وہ تا جو متحرک ہے ساکن نہیں ہے، لاحق ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ یا تو وہ علامت نہیں ہے کس کی؟ اے مطلب سوال ہے کہ ان کے ساتھ تا ساکن بھی ہوتی ہے. بہرحال تا کا ساکن ہونا ربا اور سما کے ساتھ قلیل ہے، جیسے ربت و سمت، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اور ویخا حاشیت ہے اما دخول تا علا لا، لا نو کی پڑھنا بس اشہر ہے اس سے کہ اس پر دلیل دی جائے جی. بلکہ کبھی استعمال کیا جاتا ہے لا تا حرف نفی بے کثرت، اور وارد استعمال فی فصیح الکلام ومن قول تعالی ولا تا حین مناس. یہ لا نفی کے ساتھ تا ہے، سنیں. اور دخول اس کا ربا پر وہ یہ شعر ہے او بربا تا کی. نظر آ رہے ہیں جی؟ اے شاباش. تو اگلا بھی مصرع شعر یا ربتا ما، یا تو یہ ربا کے ساتھ کیا ہے؟ تا متحرکہ لاحق ہے جی. اور دخول تا کا کس پر؟ تو یہ جو شعر ہے نا اس میں نا فمدائے تو ثم تا قل تو لا یعنینی ہے. اچھا جی کیڑی کیڑی شے آ گئی؟ تا المراد و بہا تا الفاعل. پہلی او سی کی مراد اس کو؟ تے اے اتت تو کی مراد ہے؟ نظر نہیں آ رہے جی؟ پڑھنے تو ایک منٹ بعد بھول گئی ہر شے جی. دو آ گئے ہیں جی. ہوں یا فلی سنو.
اور ممتاز ہوتا ہے فعل کس سے؟ اسم اور حرف سے بی افعالی کی یا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ افعالی کی یا کے ساتھ. اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ممتاز ہوتا ہے کس سے؟ اسم اور فعل حرف سے. اس افعالی کی یا سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یا فاعلہ کی یا فاعلہ کہ فعل کے ساتھ یا لاحق ہے اور وہ فاعل بنی ہوئی ہے. کلمے کے ساتھ یا لاحق ہے اور وہ فاعل بنی ہوئی ہے. یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے. اور پھر یہ جو یا فاعل بنتی ہے یہ فعل امر کو لاحق ہوتی ہے. جیسے اضربی ہے فعل مضارع کو لاحق ہوتی ہے. جیسے تضربین ماضی کو یہ لاحق نہیں ہوتی. ماضی میں یا ضمیر فاعل نہیں ہوتی ہے. یہ یا ضمیر فاعل ہوتی ہے واحدہ منصا مخاطبہ کے صیغے میں، خواہ وہ نہج کا ہو، خواہ امر کا ہو، خواہ مضارع کا ہو. سنیں، لا تضربی اضربی تضربینا. اور سمجھے ہی تو افعالی کی یا سے کیا مراد ہے؟ کون سی یا؟ مراد اس سے کون ہے؟ فاعلہ. اچھا جی، ایک سوال کا جواب کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یا افعالی، افعالی کی یا کی یہ نشانی ہے کس کی؟ کہ افعالی کی یا کہا ہے. یوں کیوں نہیں کہا کہ یا ضمیر ہے؟ یوں یا افعالی کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بابا ہاشمی رحمہ اللہ، اس لیے کہ یہ جو یا ضمیر ہے نا، اس لیے کہ یہ اس یا ضمیر میں یا متکلم داخل ہو جاتی ہے. کس میں؟ جو یا متکلم میں ضمیر ہوتی ہے کہ کوئی نہیں؟ بس ضمیر مرفوع ہوندی ہے، منصوب ہوندی ہے، مجرور ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی جی. تو جڑی یا متکلم میں ضمیر نہیں ہے وہ یا نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے. تو اگر یا ضمیر کہتے تو اس میں کون داخل ہو جاتی ہے؟ تو یا متکلم جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یا متکلم فعل میں بھی ہوتی ہے، جیسے اکرمنی اسم میں بھی ہوتی ہے، جیسے حرف میں بھی ہوتی ہے. اے شاباش، برخلاف افعالی کی یا کے، کیونکہ مراد اس سے کون ہے؟ جیسا بھی بیان ہوا ہے، یہ جو یا فاعلہ ہے نہ اسم کے ساتھ لائق ہوتی ہے اور نہ اسم کے ساتھ ہوگی تو وہ مضاف الیہ بنے گی، حرف کے ساتھ ہوگی تو وہ اس کا مجرور بنے گی جی، یا منصوب ہوگی انا کے ساتھ ہوگی. سمجھے ہی؟ اے شاباش. یہ آگے کون؟ اور واجہ یا افعالی آ گیا اور شعر پیچھے. یہ کون آ گئے؟ تین آ گئی ہیں جی. چوتھی ونون وقبلنا، اور ان نشانیوں سے کہ ممتاز ہوتا ہے فعل کن سے؟ وہ اقبلنا کا نون بھی ہے. کون؟ بھی ہے، اقبلنا کا نون بھی ہے. مراد اقبلنا کے نون سے نون تاکید ہے. مراد خفیفہ ہو یا سنیں، خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو. لہذا جس کلمے کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لاحق ہے یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ خفیفے کی مثال لا نصف عن کی، وہ کتابت چونکہ اس طرح ہوئی تھی پہلی مرتبہ تو اس طرح بگنا لا نصف عن وہ نون کی شکل میں لکھنا تھا، لا نصف عن بالناصیہ. ثقیلے کی مثال لا نخرجن کا یا شعیب، قوم نے گل آکھی جی. سنے ہی ہن شعر دا مرض چار آگے نشانیاں. ایک تا کیڑی، دوسری تا کیڑی تے یا کیڑی تے نون کیڑا خواہ. اے چار آ گئی ہیں. شعر کا معنی بنیا
کہ واضح ہو جاتا ہے فعل کن سے؟ اسم اور حرف سے، تائے فاعل کے سبب سے، تائے تانیث ساکنہ کے سبب سے، یائے فاعلہ کے سبب سے، اور نون تاکید کے سے۔ یہ اصل معنی بنیا کہ نہیں؟ چلو جی، فعل واضح ہو جاتا ہے فعلتا کی تا کے سبب اور اتت کی تا کے سبب اور افعالی کی یا کے سبب اور اقبلنا کے نون کے سبب۔ سواہما الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کا یشم سواہما المستفعل حرف کہل مستفعل وافی ولم مستفعل فعل مضارع مستفعل ریع یلی مستفعل لم کا یشم مستفعل سوا حرف مبنی بر سکون اچھا، حرف مبنی بر سکون بن گئے۔ سوا مبنی بر سکون مضاف مرفوع محلا مضاف ہما ضمیر مجرور۔ یہ سوا جڑا ہے مبنی جی، سوا اسم مکسور مبنی، سوا اسم مکسور مرفوع تقدیرا مضاف ہما ضمیر مجرور متصل مجرور محلا مضاف الیہ مضاف و مضاف الیہ مبتدا۔ خبر مقدم لکھا ہونا یار، خبر مقدم الحرف تعریف مبنیات مبنیات اصلیہ الحرف مرفوع اسم مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع با ضمہ لفظا مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا مؤخر با خبر مقدم، مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ کاف حرف مبنی بر فتح حل مراد لفظ مجرور محلا معطوف علیہ واو حرف عطف فی مراد لفظ مجرور محلا معطوف اول واو حرف عطف لم مراد لفظ مجرور محلا معطوف ثانی حل معطوف علیہ با معطوفین خود مجرور جار حل کاف جار با مجرور ظرف مستقر متعلق قائن صیغہ صفت با فعل و متعلق خود خبر برائے مبتدا محذوف کے ذالک است ذالک مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واہ بھائی فعل فعل اسم مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ موصوف مضارع اسم مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع با ضمہ لفظا صفت موصوف با صفت مبتدا یلی فعل مضارع مرفوع با ضمہ تقدیرا فعل ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل فاعل اوندا مرجع کون ہو بندہ مرجع فعل مضارع لم مراد لفظ منصوب محلا مفعول به فعل با فاعل و مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا خبر مبتدا فعل مضارع مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ کاف حرف مبنی بر فتح کاف حرف جار مبنی بر فتح یشم مراد لفظ مجرور محلا مضاف مجرور جار کاف جار بمجرور ظرف مستقر متعلق قائن صیغہ صفت با فعل ما متعلق خود شبہ جملہ خبر مبتدا ذالک مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وماضی الافعال بالتعویض واسم من نون فعل الامر الامر فهم مجھے مجهول وماضی المستفعل افعال بت مستفعل تامز واسم مستفعل بن نون فعل مستفعل للامر ان مستفعل امر فهم مستفعل شابہ واو حرف استنافیہ واو استنافیہ ماضی اسم منقوص منصوب فتح لفظا مضاف الحرف تعریف افعالی اسم مفرد منصرف صحیح معرب بارکات الافعال افعالی اسم مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظا مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول به مقدم برائے مز با حرف جار
بارف جار مبنی تاؤن اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ تقدیرن مجرور جار ہاں چونکہ تھے وہ بدن شعری واسطے حمزہ کو نے جی جار با مجرور ظرف لگ متعلق مز فعل امر مبنی بر سکون انتا ضمیر درو مستتر مرفوع محلن فاعل فاعل فعل امر با فاعل و مفعول به و متعلق خود جملہ فعلیہ انشائیہ واو حرف عطف سم مبنی سم فعل امر مبنی بر سکون انتا ضمیر درو فعل انتا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل مرفوع محلن فاعل با حرف جار ان نون اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً مجرور جار با مجرور ظرف لگ متعلق سم فعل اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب با فتح لفظاً مضاف امر الامر اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول به برائے سم فعل امر با فاعل و مفعول به و متعلق خود جملہ فعلیہ انشائی ان حرف شرط امر اسم مفرد منصرف صحیح معرب با حرکات ثلاثہ لفظیہ نائب فاعل برائے فوہیما فعل با نائب فاعل کیڑا فوہیما تو پیچھے پہ برائے فعل محذوف کے فوہیما است ہے فوہیما فعل مجہول با نائب فاعل شرط فوہیما فعل ماضی مبنی بر فتح ہے فعل مجہول ہوا ضمیر روم مستتر مرفوع متصل مرفوع محلن فاعل نائب فاعل ہے ماضی فوہما فعل ماضی و نائب فاعل با وان یا واجہ واو تے چار پانچ ہون تے تاں آگا جی با نائب فاعل شرط و جواب شرط مجرا شرطیت شد اشارہ فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف حرف او پچھلا شعر او پچھلا و سواہما الحرف پہلے او شعر پھر اے شعر اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف کہ حرف ممتاز ہوتا ہے اسم اور فعل سے اس وجہ سے کہ جس کلمے میں اسم اور فعل کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے یہ نشانی ہے کہ یہ حرف ہے جی یہ پھر اس کے بعد علامہ نے مثال دی ہے جیسے حل فی لم جیسے دیتی کو کوئی نہیں جی سوال ہے بڑھیا مثال ہے لائن لا دیتی ایک مثال کافی سی تو مثال دی ان تینوں کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ حرف جو ہے نا حرف یہ دو قسم ہوتا ہے حرف ایک حرف ہوتا ہے جو ایک کے ساتھ مختص ہے صرف اسم کے ساتھ یا صرف فعل کے ساتھ اور ایک حرف وہ ہے جو مختص نہیں ہے انہوں جڑا بھی سدے گل من جاندہ ہے مسکین ہے تو حال کے ساتھ اشارہ کیا ہے غیر مختص کی طرف حال کے ساتھ اور غیر مختص وہ ہوتا ہے جو داخل ہوتا ہے کس پر حال زید ان قائم ان کس سے داخل ہے اسماء کے اسم کہ حال زید ان قائم ان کس پر داخل ہے فعل پر حال قام زید ان کس پر داخل ہے فعل پر یہ تو ہو گیا غیر مختص اور اشارہ کیا ہے فی اور لم کے ساتھ مختص کی طرف تو جو مختص ہے پھر وہ دو قسم ہے ایک وہ حرف جو مختص ہے کس کے ساتھ جیسا کہ زید کس پر آیا ہوا ہے کون کیڑا اسم دوسرا جو مختص ہے کس کے ساتھ جیسے لم جان دو لم نو جیسا کہ کس پر آیا ہوا ہے آنکھو زید ہے پہ
اے پہلا شعر ہو گیا جی، اے پہلا شعر ہو گیا ہے، نہیں سمجھا ہے؟ ان دا معنی کر جے کھانے چ پئی جتن جی، ان دونوں کا سوا، کن کا سوا؟ سوا حرف ہے، جیسے حل اور فی اور لم، جی ایک مصرع ہے جی، اور ان دونوں کا سوا حرف ہے جیسے حل اور فی اور لم، اور ان دونوں کا سوا حرف ہے جیسے حل اور فی اور لم۔ پھر شروع ہوئے اس مسئلے میں کہ یہ بیان کریں کہ فعل تقسیم ہوتا ہے ماضی امر اور ماضی مضارع امر کی طرف، ماضی، پھر یہ بیان کیا ہے، تو پھر ہر ایک کا خاصہ بیان کیا علیحدہ علیحدہ جی، سمجھے ہی بھئی؟ اب یہ اس کے بعد یہ شروع کیا ہے کہ فعل جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے کدھر؟ امر کی طرف، لہٰذا مضارع کی بنایا، مضارع کی علامت یہ بنائی کہ اس پر لم کا دخول صحیح ہو، جس فعل تے لم دا دخول صحیح ہوگے نا یہ نشانی کے مضارع پہ، نہ ماضی ہے تو نہ امر ہے جی، امر تو لام ہوتا ہے ماضی تے، اے گل ہے کہ جس فعل پر یہ فعل مضارع ہے، جیسا کہ تیرا قول یشم میں، یعنی لم یشم، یعنی وہ وزن شعری واسطے بھی جڑا نا وہ بھی اے جڑا یشم ہے نا اے لم نو قبول کردہ ہے، لہذا نشانی کے مضارع میں، اور یاد ریبو بھی لم نو لم یاد ریب، نشانی ہے کہ یاد ریبو وہ ہے نا کہ لم نہیں لے ہونا، ویسے فعل میدان چ لیا پوچھنا ہے کہ حضور کوڈی کھیڈو کہ جی میں حاضر ہاں، تو پھر پتہ لگنا کہ کی ہے مضارع میں جی، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے فعل مضارع یلی لم کا یشم، یلی کو کھانے چ پئی، ہن اس مصرے دا معنی کرو، فعل مضارع متصل ہوتا ہے لم کو، جیسا کہ یشم، کہ یہ لم کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے، ما بعد واقعہ ہو سکتا ہے، کس کے؟ لم کے، لم یشم پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی، فعل مضارع متصل ہوتا ہے لم کو، کیونکہ والیہ یلی کا فعل ہوتا ہے کہ دوسرے کے بعد متصل واقعہ ہونا، یعنی یلی یعنی مضارع متصل ما بعد واقعہ ہوتا ہے کس کے؟ یہ نشانی اس دی، جیسا کہ یشم کہ یہ لم کو قبول کرتا ہے، لم کو قبول کرتا ہے، او ماض یل، پھر اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس شے کی طرف کہ ممتاز ہو فعل ماضی، کہ فعل ماضی فعل امر اور فعل مضارع سے کس شے کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے؟ کون؟ فعل ماضی، فعل مضارع فعل امر کس شے کے ساتھ ممتاز، ان دونوں سے کس شے کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے، تو اشارہ کیا اپنے قول وَمَاضِيَ الْأَفْعَالِ بِالتَّمِيِّزِ، اے میز ہو، یعنی ممتاز کر تو ماضی، ممتاز کر تو افعال کی ماضی کو تا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مطلب کیا ہے؟ مراد اس کے ساتھ ہے تا فاعل اور تا تانیث ساکنہ، تا فاعل کی، تا تو تے کی، تے تا ساکنہ جس فعل کے ساتھ یہ لاحق ہے وہ فعل ماضی ہے، نہ وہ امر ہے، سمجھے ہی؟ اے دسے جی، تے ہر ایک ان دونوں سے نہیں داخل ہوتے مگر کس پر؟ تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، نعمت المرأۃ ہند، بیست المرأۃ دعد، سمجھے؟ تو فعل ماضی ممتاز ہوتا ہے باقی دونوں فعلوں سے تائے
فاعل کے ساتھ اور تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ. تا تو تے تائے ساکنہ جس فعل کے ساتھ لاحق ہیں وہ فعل ماضی ہے. سنیں اور افعال کا ماضی تا صبر و یار تا کے ساتھ ممتاز کرتوں اور کو کھانے چ پہ رہی ہے میرے تو کو مانا بھی سمجھ آوے بھی جڑا پڑھیا ہے بھی باقی شعر انجی ہے. ترجمہ بات کر دیں ہم اگے دیکھ. پھر ذکر کیا ہے باقی شعر میں کتھوں واسم بن نون فعل الامر ان امر فہم. پھر ذکر کیا بقیہ شعر میں کہ فعل امر کی علامت کیا ہے. کس کی؟ فعل امر کی علامت کیا ہے؟ وہ ہے قبول نون تاکید. کیا؟ کہ جو فعل نون تاکید کو قبول کرے یہ دلالت ہے علی الامر بصیغۃ ہی کہ یہ صیغہ کیا ہے؟ قبول و نون تاکید. علامت و فعل الامر کیا ہے؟ نون تاکید کا. اور دلالت کرنا کس پر؟ امر بصیغۃ ہی پر. جیسے ادھر بنا اور اخرو جنہ ایشا بس. یعنی نون تاکید کو بھی قبول کرے اور وہ اپنے صیغے کے اعتبار سے امر پر بھی دلالت کرے. دو نشانیاں اپنے صیغے کے ساتھ امر یعنی طلب پر اور نون تاکید کو قبول کرے. یہ نشانی ہے کہ یہ امر ہے. نون تاکید کو بھی قبول کرے اور اپنے صیغے کے اعتبار سے خود امر پر دلالت کرے یعنی طلب پر. پس اگر دلالت کی کلمے نے امر پر اور نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، کوئی ایسا کلمہ ہے جو امر والا معنی تو دیتا ہے لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا تو یہ اسم فعل بمعنی امر ہوگا. یہ فعل امر نہیں ہوگا. یہ سنیں. اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول جو آگے آ رہا ہے. جو سمجھی گل ہوں انہوں پڑھو پھر انہوں پڑھیے. جی اور افعال کی ماضی کو تا کے سبب تے تا دو نہیں، ایک تا فاعل تے ایک تا ساکنہ. تا کے سبب ممتاز کر تو اس کو، کس کو؟ ماضی کو. اور سم نشانی لگانا، علامت لگانا. اور علامت لگا تو نون کے ساتھ فعل امر کی. اگر امر سمجھا گیا ہے تو اے دو گلا نہیں بھی او صیغے کے اعتبار سے امر پر بھی دلالت کرتا ہے اور نون کو بھی قبول کرتا، نون تاکید کو. تو یہ دو جب ملیں گے تو یہ نشانی ہے کہ یہ کیا ہے؟ امر ہے. ہاں جی. اور افعال کی ماضی کو تا کے ساتھ ممتاز کر تو اور علامت لگا تو نون کے ساتھ فعل امر کی اگر امر سمجھا گیا ہے. افعال کی ماضی تا کے سبب تا کے ساتھ ممتاز کر اور علامت لگا نون کے ساتھ فعل امر کو اگر امر سمجھا گیا ہے. اگر امر سمجھا گیا اگے جی والامر ان لم یکن للنون محل فیہ هو اسم نحو صح وحی حل. والامر ان کی بنے مستفعل لم یاکلن مستفعل نونی محل مستفعل فیہی ہو بس فیہی هو مستفعل من نحو صح مستفعل بجا واہ یا حل مستفعل. کھول کے واو حرف عطف مبنیات اصل مبنی بر فتح الحرف تعریف الامر کٹھا یار الامر اسم مفرد صحیح معرب حرکات ثلاثه لفظیہ مرفوعہ ضمہ لفظ مبتدا. ان حرف شرط مبنی بر سکون لم
لام حرف جازم لم مبنی یاکو بر سکون. لم لم یاکو یاکو فعل مضارع مجزوم مجزوم با سکون بعض لام بحذف لام. ہوئندہ لام کلمہ حذف ہو گیا ہے جی. لام حرف جار مبنی بر کسر. ان نون اسم مجرور معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسر لفظا مجرور جار. لام جار با مجرور ظرف مستقر متعلق ثابتن صیغہ صفت با فعل با متعلق خود خبر مقدم بمنزل جملہ خبر مقدم. محل محل وہ وزن شعری بات ساکن کیتا ہے اسم مفرد اسم منصرف. مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع با ضمہ لفظا موصوف. فی حرف جار ہی ضمیر مجرور متصل مجرور محلا مجرور جار. فی جار با مجرور ظرف مستقر متعلق قائن صیغہ صفت با فعل با متعلق خود شبہ جملہ صفت موصوف. محل موصوف با صفت اسم برائے لم یاکو فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہوا شرط با جزا محذوف جملہ شرطیہ مرفوع محلا خبر مبتدا. الامر مبتدا بخبر جملہ اسمیہ. ہوا ضمیر مرفوع محلا مرفوع منفصل مبتدا. اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا خبر مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ شد. فی محل جزم جواب شرط. محل جزم جواب شرط. اب یہ نا بھی جملہ ہے نا وہ کیونکہ جواب ہے تو پھر وہی مجزوم ہونا ہے نا جی. مجزوم محلا جواب شرط با جزا جملہ مرفوع محلا مبتدا بخبر. جملہ اسمیہ ہوں سمجھ آئی ہوں اے جزا یگے نحو اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح مرفوع با ضمہ لفظا مضاف. صح مراد لفظ مجرور محلا معطوف علیہ واو حرف عطف. حی حل مراد لفظ مجرور محلا معطوف علیہ با معطوف مجرور جار. نحو مجرور جار کڑی واجہ مضاف الیہ. نحو مضاف با مضاف الیہ خبر برائے مبتدا محذوف کے ذالک مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ. بسم اللہ. اچھا جی انہوں نے مطلب سمجھو نا کہ اگر پیچھے اگر دلالت کرے کلمہ امر پر اور نہ قبول کرے کس کو تو وہ اسم فعل ہے. اس مسئلے کو بیان کیا ہے اس اگلے شعر میں. اگلے اور سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ فرماتے ہیں کہ صح اور حیا حل یہ دونوں امر والا معنی تو دیتے ہیں لیکن فعل امر نہیں ہے بلکہ اسم ہے. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ صح اور حیا حل اگرچہ امر والا معنی دیتے ہیں لیکن یہ اسم ہے. کیوں کہ یہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتے. یہ نون تاکید کو قبول کرتے تو یہ فعل امر بننے تھے. نون تاکید کو اس لیے یہ اسم ہے فعل نہیں ہے. تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ صح سے صحنا حیا حل سے حیا حلنا. سنیں اگرچہ صح بمانا اور حیا حل بمانا ہے کہ کو نہیں ہے گا. اگرچہ امر والا معنی ہے لیکن اس لیے ان کو فعل امر اسم ہے جی. اسم فعل بمعنی امر کی. پس فارق فعل امر اور اسم فعل بمعنی امر کون؟ فعل امر اور اسم فعل بمعنی امر. فارق ان دونوں کے درمیان نون تاکید کا قبول کرنا اور قبول نہ کرنا. اگر نون تاکید کو قبول کرے تو وہ فعل امر ہے
اگر نون تاکید کو قبول نہ کرے تو وہ اسم بمعنی امر ہے، اسم، بمعنی امر، لہٰذا اس کو تننا ایک ہی ہے، فعل امر، اقبلنا فعل امر، اور صح اور حیا حل امر کا معنی تو دیتے ہیں لیکن نون کو قبول، تو لہٰذا یہ کیا ہوئے؟ اسم بمعنی امر، اسم بمعنی امر ہوئے، سمجھے ہی؟ او میرے یارا دیکھ ادھر، اور اور امر امر اگر اگر نہ ہو نہ ہو نون کے لیے نون کے لیے محل اس امر میں، امر میں اے جڑا امر ہے کیے وہ اسم ہے، وہ اسم ہے، یعنی اسم فعل بمعنی امر ہے، مثال جیسے جیسے صح اور حیا حل، جی اور امر اگر نہ ہو نون کے لیے محل امر میں جی تو وہ اسم ہے، جیسے صح اور حیا حل، اور امر اگر نہ ہو نون کے لیے محل امر میں یوں تو نون نہیں آ سکتا تو وہ کی امر اسم ہے، جیسے سا اور حیا حل، کہ یہ معنی تو دیتے ہیں امر کر لیکن نون کو قبول، تو لہٰذا یہ کیا ہوئے؟ اسم فعل بمعنی امر، اسم فعل، سمجھے ہی؟ تو ماضی ممتاز ہوتی ہے مضارع اور امر سے کس کے ساتھ؟ تائے فاعل، اور کے ساتھ مضارع ممتاز ہوتا ہے دونوں سے کہ وہ لم کے بعد متصل واقع ہوتا ہے، باقی دو نہیں ہوتے، اور امر جو ہے وہ ممتاز ہوتا ہے کہ اپنے سیغے کے ساتھ امر پر دلالت کرے اور نون کو قبول کرے، تو یہ فعل امر ہے، یہ فعل امر، تو اب یہ ماضی مضارع سے بھی ممتاز ہو گیا اور دوسرے سے بھی کہ وہ کلمات جو امر کا معنی تو دیتا ہے لیکن نون کو وہ نہیں کرتا، وہ فعل امر نہیں، فعل امر نہیں ہے، اسم فعل، اسم ہے بمعنی فعل امر، اسم بمعنی بمعنی فعل امر، اسم فعل نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے، فعل امر نہیں، پہلا فائدہ اسماء افعال تین قسم پر ہیں، کیا کہ اسماء افعال تین قسم پر ہیں، نو اول وہ جو واجب التنکیر ہیں، جو واجب التنکیر ہیں، اور وہ جیسے ویہن تے واہن، جیسے ویہن اور واہن، اسم فعل نے لیکن ہمیشہ نکرے ہی پڑھنے نے، کیویں ویہن واہن، اے تنوین نشانی نکرے دی، اور نو ثانی وہ ہیں جو واجب التعریف ہیں جنہ کو خاص معنی مراد لینا ہے، جیسے نزال ترا کے اور ان دونوں کے باب جس وزن پر آتے ہیں جی۔ تیسری قسم وہ اسم فعل ہے جس کو نکرہ بنائیں یہ بھی جائز ہے، معرفہ بنائیں، یہ بھی جائز ہے، اور یہ ہے صح اور مہ، سہن تے مہن بھی جائز ہے، سہن مہن نکرہ ہے تو صح مہ، ہن چپ کر، فما نوینا جس کو تنوین دی گئی وجوباً، جی فما نوینا وجوباً اور جوازاً، جن پر نون تنوین آئے اسم فعل پر، جس پر تنوین ہے، خواہ وجوباً ہے خواہ جوازن ہے، وہ نکرہ ہوگا، تو جس پر نون تنوین نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور کو میرے ذہن چ پئی گل کہ جس پر کیا ہوگی نون تنوین خواہ وہ وجوباً ہو یا جوازن ہو تو، یا نکرہ، اور اگر تنوین نہ ہو یہ معرفہ، معرفہ ہوگا۔ فائدہ ثانیہ نظر آ رہی کہ فائدہ ثانی، توافق الاسماء الافعال الافعال فی ثلاثت امور، ثلاثت امور، اسماء افعال فعلوں کے ساتھ تین امور میں موافق ہوتے ہیں، کہ اسماء افعال فعلوں کے ساتھ تین امور میں موافق ہوتے ہیں، تین امور میں موافق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک دلالت علی المعنی، جس طرح فعل حدث والے معنی پر دلالت کرتے ہیں اسماء افعال بھی، خواہ وہ حدث ماضی والی ہو، استقبال والی ہو، امر والی ہو، کوئی بھی ہو، اور سمجھے ہی انہاں دے معنی ہوندے نے کہ نامیر تو پکان لگا ہوں بھلا بھی
دوسری شے جس میں یہ موافق ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک اسماء افعال سے موافق ہوتا ہے فعل کے وہ فعل کہ ہوتا ہے اس کے معنی میں، اس کے موافق ہوتا ہے متعدی ہونے میں اور لازم ہونے میں غالباً۔ اسم فعل جس فعل کا ہم معنی ہے اگر وہ متعدی ہے تو یہ اسم فعل بھی، اور اگر وہ لازم ہے تو غالباً، اس کا مطلب ہے کوئی اس کا خلاف بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے، لیکن غالباً یہ ہے کہ اسم فعل جس فعل کا ہم معنی ہے لازم اور متعدی ہونے میں اسی جیسا ہوگا۔ کتنے فائدے ہوں گے؟ تیسرا وہ یہ ہے کہ اسم فعل موافق ہوتا ہے فعل کے وہ فعل کے جس کا ہم معنی ہے فاعل کے اظہار میں اور فاعل کے اضمار میں۔ کس میں؟ فاعل کے اظہار اور فاعل کے اضمار میں۔ سمجھیا کہ اگر جس فعل کے معنی میں ہے اس کا فاعل ضمیر ہی ہوتا ہے، اسم ظاہر نہیں آتا، تو پھر ان کا فاعل بھی اسم ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اگر اسم فاعل اس فعل کا ہم معنی ہے کہ اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے، تو پھر ان کا فاعل بھی وَمِن غیر الغالب، غالب کہا تھا نا، اور متعدی ہونا تو لازم ہونا غالب ہے، اور غیر غالب میں تعدی میں جیسے آمین، جیسے کیونکہ نئی محفوظ کلام عرب میں متعدی ہونا آمین کا مفعول کی طرف باوجود کہ آمین بمعنی استجب، اور یہ فعل متعدی ہے، اور یہ تو آمین اسم فعل ہے بمعنی، تو یہ کیا ہے؟ لیکن آمین کے بعد فعل نہیں ذکر، کبھی مفعول ذکر نہیں کیا عربیوں نے، کیونکہ فعل متعدی کا تو مفعول ذکر ہو سکتا ہے نا، تو یہ تھا غیر غالب۔ اور اسی طرح یہ لازم ہے، وہ تو مثال تھی کہ متعدی لیکن مفعول کوئی نہیں۔ یہ لازم ہے باوجود کہ وہ فعل جس کا ہم معنی ہے وہ ہے زدنی، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ متعدی ہے، وہ کیا ہے؟ متعدی ہے۔ تو کتنے امور میں موافق ہیں؟ آگے اور مخالف ہوتے ہیں یہ اسماء افعال فعلوں کے 7 امور میں، مخالف ہوتے ہیں اسماء افعال فعلوں کے 7 امور میں جن کے ہم معنی ہوتے ہیں جی۔ اول وہ یہ ہے کہ اسماء افعال کے ساتھ ضمیر بارز نہیں لگ سکتی، اسماء اور فعلوں کے ساتھ تو ہندی کو کوئی نہیں، شکر ہے یار۔ لہذا بل تقولو صح، بل ایک کلا سا ہی ہونا ہی اکو لفظ، اندہ مفرد والا معنی بھی اندہ کو لے سکتے ہیں، تسنیہ والا بھی، سارے معنی لے سکتے ہیں۔ کنے کو بڑی عام گلیں تو دستے پہ جی جی کسی ایک سے، اب پھر اس کو جو نا اگر اس کا تسنیہ ہوگا تو پھر اس کو تا معنی ہوگا، جمع ہوگا تو اس کو تو ہوگا، مؤنث ہوگی تو اس کو تی ہوگی، سمجھ آئیے؟ اے شابہ جی۔ اور جمع مؤنث ہوگا تو اس کو اسکتنا ہوگا، کیا؟ تو پھر وہی اس کا معنی ظاہر اس سے مطابق کرنا ہے معنی اس کا جی، یہ نہیں کہ سارا معنی پھر اس کو تی ہونا ہے جی جی۔ تو ضمیر بارز نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی سیگا کتنے معنی دے گا؟ 6 معنی۔ کیڑے؟ 6 معنی، برخلاف اسکت کے، کیونکہ تو کہہ سکتا ہے اسکتی، اسکت، اسکتا، اسکتو، اسکتی، اسکتا، اسکتنا، کتنا آ گیا؟ ایک فرق۔ ثانی یہ کہ اسماء افعال جو ہیں ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہو سکتا، اسماء افعال جو ہیں نہیں ہو سکتے، ان کی مردل کچی ہے، مسے پڑھ دینے جی طرح کے جی، ان کا معمول ان پر، لہٰذا
علیکا زیدن، اور لازم پکڑ زید کو، یہ تو ٹھیک ہے لیکن زیدن جیسا کہ تو یہ کہہ سکتا ہے الزم محمدن کی بجائے محمدن الزم، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جی. تو فعل کا معمول مقدم کر سکتے ہیں لیکن اسم فعل کا معمول مقدم. تیسرا فرق یہ ہے کہ جائز ہے فعل کی تاکید لفظی، جائز ہے اسم فعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسم فعل کے ساتھ. جیسے انزل نزال، کیا؟ اسکت صح، اسکت، تو یہ فعل کی تاکید کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ جیسا کہ تو کہتا ہے نا انزل انزل، اسکت اسکت، اسی طرح یہ بھی جائز ہے. کیا؟ انزل نزال تھے. اور نہیں جائز تاکید اسم فعل کی فعل کے ساتھ. ان الٹا کے پڑھیے کمیں اور ٹھیک ہے ہاں ان دی آپ اپنے تکرار ٹھیک ہے کہ نزالے نزالے اور ساہ ساہے ٹھیک ہے. اور سمجھ گئے؟ چوتھا فرق یہ ہے، کیڑا چوتھا فرق کن کے درمیان؟ کہ فعل جب دلالت کرے طلب پر، فعل تو جائز ہے نصب مضارع کی اس کے جواب میں، کہ فعل مضارع فعل مضارع طلب کے جواب میں آئے اور امر نہج کے جواب میں یار، تو اس کی نصب جائز ہے. پس کہہ تو انزل فاحدثک کی، اور نہیں جائز مضارع کی نصب اسم فعل کے جواب میں. اگر مضارع اسم فعل بمعنی امر کے جواب میں آئے گا نا تو اس کی نصب جائز نہیں. بلاؤ کان دالن، اگرچہ ہو وہ اسم فعل دال کس پر؟ جیسے کہ صح اور نزال ہے. جی کتنے فرق آ گئے؟ پانچواں فرق، اسماء افعال نہیں عمل کرتے مضمر میں، نہیں عمل کرتے مضمر ہو کر. کس طرح؟ بہی طور اسماء افعال کو مری وخان لے جائیے تو سواوے معمول تے عمل باقی رہے، انج نہیں ہو سکتا. انج اے آپ جان چھپ تے پیچھے فیض جاری رہے، انج اے گئے تو فیض بھی نال ہی گیا. سنیں؟ لیکن فعل میں تو جائز ہے کہ کوئی نہیں، فعل حذف ہو جائے اور معمول میں عمل رہے اس کا جی، اور باقی رہے معمول اس کا. ولا متأخرہ عن معمولہا، اور نہ ہی یہ کیا ہوتے ہیں اپنے معمول سے وہ پیچھے آ گیا جی، بلکہ جب پائے جائیں متا وجدت معمولاً تقدم علی اسم، بلکہ جب پایا جائے معمول کیا مقدم اسم فعل پر تو متعین ہے تجھ پر تقدیر کر تو فعل عامل کی، اس میں اندر فعل مقدر ہونا ہے جی، یہ عامل نہیں بننا جڑا بعد جی نہیں کھانے چ پئی. بھئی معمول پہلے بعد میں اسم فعل ہے، یہ اس کا معمول نہیں ہے بلکہ اس کا عامل جو ہے نا یہ اسم فعل جس کا ہم معنی ہے وہ مقدر ہے، وہ مقدر ہے. اسم فعل نہیں مقدر، وہ تو مقدر ہو کر عمل کرتا ہی نہیں ہے. ان دی مثال ہی ایوہ الماء ہو دلوی دونکا انی رایت الناس یحمدونکا، یہاں جو ہے نا دلوی کی دونکا، اور یہ مانا امری تے دلوی اس تو پہلے ہی ایتھے ہون جڑا ہے نا دلوی یہ معمول مقدم دونکا نہیں ہے، دونکا مانا خذ، بلکہ یہاں خذ جو ہے وہ فعل مقدر ہے جو عمل کر رہا ہے کس میں؟ دلوی میں. وہ سمجھے ہی؟ چھٹا فرق کنے سن کل؟ چھٹا فرق یہ ہے کہ اسماء افعال یہ متصرفہ نہیں ہوتے. کیا انہیں ذکردانہ نہیں ہوتی ہیں، پس نہیں مختلف ہوتی ان کی بنائیں زمانے کے اختلاف کی وجہ سے، ان کی بنائیں
مختلف نہیں ہوتی کس کی وجہ سے؟ زمانے کے خلاف کی وجہ سے بھئی جڑے ماضی والے جڑے نے انہاں دی بنا وکھری ہوے تے مضارع والے دی تے امر دی انج نہیں ہے کہ جی جنہوں نے منیا بس منیا، برخلاف افعال کے وہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہیں، ماضی کے اور سیغے ہیں، مضارع کے امر کے اور سیغے ہیں جی۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ یہ جو اسماء افعال ہیں یہ فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے، اونچی بول یار، کہ آپ کو قبول نہیں کرتے، نواسب ان پر نہیں آتے، جوازم نہیں آتے، نون تاکید یا مخاطبہ تائے فاعل وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِعُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَاحْفَظْ هَذَا كُلَّهُ وَقُمْ مِنْهُ عَلَى غَفْلَةٍ۔ سب تر لکھے ہیں وہ میں بھول گیا یار، واللہ یتولاک۔ تیسرا فائدہ کر لیں انشاءاللہ۔